شب قدر میں خوب خوب عبادت و ریاضت کرنی چاہیے اور اپنے پروردگار کو منانا چاہیے۔ یہ ہماری ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ حضرت میرے اس وقت پیریڈ کے ایام چل رہے ہیں، میں حیض کی حالت میں ہوں، لہذا میں بڑی ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں کہ کل شب قدر میں میں کیسے عبادت کروں گی؟ میں پیریڈ کے ایام چل رہے ہیں، پیریڈ سے ہوں تو کیسے عبادت کروں گی؟ میں تو شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جاؤں گی۔ تو میں اپنی ان بہن سے اور اپنی ان تمام بہنوں سے جو اس وقت پیریڈ کے ایام سے گزر رہی ہیں، جو حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو چند ایسی عبادتیں بتا رہا ہوں آج کہ یہ عبادتیں اگر آپ شب قدر میں کر لیں تو انشاءاللہ العزیز تبارک و تعالی اور حسن نیت سے کر لیں تو آپ کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور شب قدر کی برکتیں بھی آپ پر جاری و ساری ہوں گی اور پوری رات جاگنے کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو عبادتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عبادتیں آپ کر لیں۔ اب وہ کون سی عبادتیں کرنی ہیں؟ تو پہلی عبادت تو آپ کو شب قدر میں یعنی کل 27ویں شب میں یا 29ویں شب میں آپ کو یہ کرنی ہے کہ کثرت سے درود پاک کی آپ کو جو ہے اس کا ورد کرنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ کثرت سے آپ درود پاک پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ شب قدر میں تھوڑا بہت صدقہ و خیرات ضرور کریں اپنے ہاتھ سے۔ صدقہ و خیرات 10 20 50 روپے 100 روپے جو بھی آپ کی حیثیت ہے تو صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ اگر شب قدر میں آپ صدقہ کریں گی تو 83 سال صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح 3 بار سورہ اخلاص صدقہ جو ہے شب قدر میں آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تہائی قرآن کے برابر، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ پورے مکمل قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب عطا کیا جاتا۔ تو تہائی جو ہے قرآن کے برابر ہو یا مکمل قرآن کے برابر ہو، بہرحال 3 بار سورہ اخلاص آپ ضرور پڑھیں، اس کی بے پناہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہماری پیریڈ والی بہنیں ہیں جو حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ مصلی پر بیٹھ سکتی ہیں۔ بعض ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ مصلی پر ہم بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے، تو بلا شبہ بیٹھ سکتی ہیں۔ وضو بنائیں، حالانکہ وضو بنانا ضروری نہیں ہے حیض و نفاس کی حالت میں، لیکن ویسے ہی صفائی ستھرائی کے لیے، ظاہری صفائی ستھرائی کے لیے آپ وضو وغیرہ بنا لیں اور مصلی پر بیٹھ جائیں۔ بس مصلی کی جو ہے صفائی کا خیال رکھیں، مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، تسبیح لے لیں، تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر، یا اس کے علاوہ جو بھی کوئی ذکر وغیرہ جو دوسرا آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں۔ آیت الکرسی پیریڈ کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی بھی پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح الحمد شریف آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، جن کو وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے، ان کو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کا بہت ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ناپاکی کی حالت میں بلا شبہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ناپاکی کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، شب قدر میں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں بلا شبہ، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ پیریڈ کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، انشاءاللہ اس کا بھی بے پناہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ کلمہ شریف پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی کلمہ پڑھ لیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، یا اذان کا جواب دے سکتی ہیں، یا اسلامی کتابیں اگر آپ اردو پڑھی ہوئی ہیں تو اسلامی کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتی ہیں۔ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بھی شب قدر میں بہت بڑا ثواب ہے۔ بس خیال یہ رکھیں گے کہ اسلامی کتابوں کے اندر جہاں قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہو تو آپ کا ہاتھ، آپ کی انگلی اس آیت مبارکہ کو ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو شب قدر کی ہے اس کو بھی آپ شب قدر میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ بے پناہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ چند عبادتیں، چند دعائیں، چند وظائف ایسے ہیں جو ہماری وہ بہنیں جو پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کا دور جن پر چل رہا ہوتا ہے، وہ بہت مایوس ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عبادتیں، جو وظائف، جو آیتیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان کو آپ دعا کی نیت سے اور وظیفے کی نیت سے، دعا کی نیت سے آپ بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ شب قدر میں آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، تمام کے لیے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی مانگ سکتی ہیں، دعا بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر حسن نیت سے آپ کریں گی تو شب قدر کا فیضان بھی آپ پر جاری و ساری ہوگا، شب قدر کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ 83 سال یہ اوراد و وظائف پڑھنے کا اور عبادتیں کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور شب قدر کی رات میں جو ہے وہ جاگنے کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آگے ان تمام بہنوں تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے جو اس دور سے گزر رہی ہوں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے اپنی شب قدر کو بہتر بنا سکیں۔ اور مزید کوئی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔